السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم۔ وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزعني فلا يقربن مصلانا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ذی قعدہ ذی الحجہ کے ایام آپ کے سامنے اس کی تاریخ پیش کی جا چکی ہے کہ عشر ذی الحجہ کے فضائل، ذی قعدہ ذی الحجہ کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی تفصیل آئے ہیں، خصوصاً سیدنا و شیخنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے گوشے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرتوں کا مظہر، اور اسی طرح اللہ کو ماننے والے، خدا یکتا کی عبادت کرنے والے، بدھ گھرانے میں پیدا کیے گئے، باپ بدھ بناتا تھا، بدھ فروش تھا، بتوں کی رکھوالی کرتا تھا، بتوں کا پادری تھا۔ اللہ جل شانوں نے ایسے ماحول میں، ایسے گھرانے میں موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
خلاصے کے طور پر چند باتیں مختصراً عرض کرنی ہے، کیونکہ گزشتہ جمعہ مسائل کے اوپر بات ہوئی تھی، عشر ذی الحجہ کے فضائل کے اوپر اور قربانی کے اوپر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ بہرحال باپ بھی کافر، ماں بھی کافرہ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت پر گامزن رکھا اور تربیت فرمائی۔ دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ سے ہونے کا یقین تھا، کامیابی اور کامرانی اللہ کی مان کر زندگی گزارنے میں اس بات کا یقین تھا۔ تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا، گھر سے گھرانے سے تبلیغ شروع کی، ماں باپ سے تبلیغ شروع کی۔ دعوت و تبلیغ کا انداز نرالا قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش فرمایا۔ خاندان والوں کو سمجھایا، قبیلے والوں کو سمجھایا، علاقے والوں کو سمجھایا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه مما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے انداز ہے کہ باپ کو کس طرح سمجھایا، ماں کو کس طرح سمجھایا، قوم کو کس طرح سمجھایا، بادشاہ وقت کو کس طرح سمجھایا، ستارہ پرست قوم، نجومی پرست قوم، ستاروں کو ماننے والی، چاند سورج کو، ستاروں کو ماننے والی قوم کو کس انداز سے دعوت و تبلیغ کے فریضے انجام دیے۔ بدلے میں کیا ملا؟ آزمائشیں ملی، مصیبتیں ملی، گھر چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، بادشاہ وقت کے ظلم کا شکار ہوئے، آگ میں ڈالا گیا، انگاروں میں رہنا پڑا۔ لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت، اللہ جل شانہ کی کرم نوازی، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ جب آگ میں ڈالے گئے، اللہ رب العزت نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ پاک نے آگ کو گل گلزار بنا دیا، سلامتی والی بنا دیا، ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا، گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ساتھ میں حضرت سارہ ہیں اور ان کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ ساتھ ہیں۔ بابل شہر چھوڑ کر مصر کے علاقے سے فلسطین پہنچے۔ مصر کے علاقے کا واقعہ حضرت سارہ کے ساتھ پیش آیا کہ بادشاہ وقت کے ظلم کا شکار ہوئی، ہاتھ بڑھایا، خوبصورت گوری چٹی عورت اپنے حرم میں لے کر گیا، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت سارہ کے ہاتھ سے اللہ پاک نے کرامت ظاہر فرمائی، بادشاہ کا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا، درد ہو گیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ جب اس نے دیکھا یہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں تو اس نے توبہ کی اور آگے حضرت سارہ کو بہت سارے تحفے تحائف دے کے، اور حضرت حاجرہ جو شہزادی تھی ان کو ہبہ کر کے دے دیا، لے کے جاؤ، یہ بچی آپ کی خدمت کرے گی، اس کو لے کر جاؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو جب بادشاہ وقت نے بلایا، انہوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ جی میں نے گھر چھوڑا آپ کی محبت میں، میں نے در چھوڑا کہ آپ کی محبت میں آپ کے نبی کی گھر والی، آپ کے نبی کی بیوی اور اسی طرح آپ کے نبی کی عزت، اللہ جی میری عزت کی حفاظت فرما۔ جس کو عزت کی تلاش ہوتی ہے اور جس کی عزت کو سمجھتی ہے اس کو معلوم ہے کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ بے پردہ عورت کو عزت کی کوئی وقعت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ نبوت والا خاندان
خاندان ہو، نبی کی گھرانے والی ہو، ایمان والی عورت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والی ہو، خدا پر ایمان رکھتی ہو، اس کو معلوم ہے عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کل کی عورتیں جو فلمی حالوں میں، ناچ گانوں کے حالوں میں اور اسی طرح شادی حالوں میں اپنی عزتوں کی نیلامی کرتی پھرتی ہیں اور اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، اپنے آپ کو بنا و سنگار کر کے غیروں کے سامنے لا کر کھڑا کرتی ہیں کہ دیکھو میرے حسن کی نمائش، میں ایسی ہوں، اس کو کیا خبر ہے عزت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ایمان والی عورت ہو کے اپنے دوپٹے کو نکال کے، اپنے بالوں کو سنوار کے اور گجرا لگا کے، اس کا پاؤڈر لگا کے اور زیب تن ہو کے، چست لباس پہن کے، ٹائٹ لباس پہن کے بازاروں کی زینت بننا، اپنے حسن کی نمائش کرنا اور خوشبو کا استعمال کر کے بازاروں کی زینت بننا۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عورتیں جہنمی عورتیں جن کے سروں پر بختی اونٹوں کی طرح، کوہان کی طرح، بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح، جن کے بال اوپر کے آئے ہوئے ہوں، چوڑے بنے ہوئے ہوں، پن پلوں کی طرح لٹکائی ہوئی زینت اختیار کی ہوئی لباس پہنے ہوئے ہوں، تو ایسی عورت جہنمی عورت، ان کو عزت کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو نبی کی گھر والی نے اللہ سے عزت کی امان مانگی کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میری حفاظت فرما۔ اللہ پاک نے عزت کی حفاظت فرمائی۔ پھر وہاں سے نکلی ہیں شوہر کے ساتھ اور ساتھ میں شہزادی کو لے کر نکلی ہیں۔ فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں زندگی گزاریں۔ حضرت سارہ نے سوچا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے جو شوہر ہیں حضرت ابراہیم وہ بھی 80 کراس کر چکے ہیں، وہ بھی بڑھاپے کی حالت کو آ چکے ہیں، میں باندھ ہو چکی ہوں۔ ساری زندگی میرے شوہر نے اللہ سے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک صالح بچہ دے، نیک صالح لڑکا دے، نیک صالح اولاد دے۔ میرے سے تو بچہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک نے ایک وجیح خوبصورت مصری شہزادی کو ہمارے حوالے کیا، کیوں نہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہبہ کر دوں۔ بات اللہ نے ڈالی، دل کے اندر اللہ کی طرف سے خیال آیا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا حضرت حاجرہ حاملہ ہو۔ ساری زندگی دعائیں مانگی تھی کہ پروردگار نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح لڑکا دے، تو اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے نیک صالح بردبار لڑکا عطا فرمایا۔ آدمی صالح ہوگا، نیک ہوگا، لیکن بردبار نہیں ہوگا، وہ قربانیوں پر آمادہ نہیں ہوگا۔ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، بردبار بھی ہو، حلیم بھی ہو، قربانیوں پر آمادہ ہوتا ہے۔ قرآن میں خوبصورت جملہ کا فبشرناہ بغلام حلیم، حالانکہ حضرت ابراہیم نے کیا مانگا تھا رب ہب لی من الصالحین، پروردگار نیک صالح لڑکا دے۔ اللہ کہتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو نیک صالح بردبار لڑکا دیا۔ کیوں؟ آگے چل کے قربانی سے گزارنا ہے، مشکلات میں ڈالنا ہے، امتحان لینا ہے۔ حضرت اسماعیل اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، شرط ہے حلیم ہو، بردبار ہو۔ تو بہرحال اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی کہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل و صورت میں شکل و صورت اور ذات کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بچے پیدا ہو گئے، اب حضرت سارہ کے دل میں اللہ پاک نے خلیج رکھا۔ حضرت ابراہیم کو کہتی ہیں کہ میری نظروں سے دور کرو، ان کو میری نظروں سے دور کرو۔ تو یہ کیا؟ حضرت ابراہیم سمجھنے لگے یہ سوکن پنا ہوگا، سوکن
سوکن کہتے ہیں آنکھوں میں چبھنے والی چیز کو. سوکن عورت برداشت نہیں کرتی، چاہے وہ انڈیا کی عورت ہو چاہے وہ دنیا کے کسی خطے کی عورت ہو، برداشت نہیں. جب عورت اپنے شوہر کی محبت میں کسی اور عورت کو برداشت نہیں کرتی تو میرے بھائی خدا عز و جل اللہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کو کیسے برداشت کرے؟ سوچنے سمجھنے. کھاتا میرا ہے، دیا ہوا میرا پہنتا ہے، رزق میرا دیا ہوا استعمال کرتا ہے، ٹھاٹ باٹ سے زندگی میری میں نے دی ہے گزارتا ہے، عزت ذلت سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. میں نے اس کو وقار دیا، پرتباب دیا، اور اسی طرح میں نے عزت دی، فراوانی دی، خیر دیا، خاندان دیا، قبیلہ دیا، ساری عزتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، سب کچھ میں نے دیا، لیکن سجدہ دوسری جگہ کرتا ہے. یہ ماتھا میرے سامنے جھکنا تھا، جھکتا بابے کے گھر پہ ہے، بابے کی دہلیز پر ہے، درگاہوں پر جی اور اسی طرح مزاروں پر ماتھا ٹیکتا ہے. تو اللہ کو کتنا غصہ ہوگا جب ایک عورت اپنی محبت اپنی شوہر کی محبت میں کسی عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تو خدا عز و جل کیسے شرک برداشت کر سکتا ہے؟ ایک عورت حضرت سیدنا و شیخنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آ کر کہنے لگی حضرت جی اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ کسی کو اپنا چہرہ دکھائیں نامحرم کو تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھا سکتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا چہرہ نہیں کھولا، اپنے چہرے کے اوپر سے دوپٹہ نہیں نکالا. لیکن میں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود میرا شوہر سوگن لانا چاہتا ہے. اتنی بات کہی ہے سیدنا و شیخنا حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پر غشی طاری ہو گئی، فوراً بے ہوش ہو گئے، وہ عورت اٹھ کے چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو مریدین نے جی حضرت اس عورت نے کیا کہا تھا، کیا بات کہی تھی کہ آپ غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے؟ اس عورت نے یہ بات کہی ہے کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود میرا شوہر سوکن کی تلاش میں ہے. تو مجھے یہ بات یاد آئی ہمارا رب کتنا پیارا خوبصورت ہے، سب کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے ایمان والوں کے ماتھے دوسری جگہ ٹکتے ہیں. یہ عورت اپنی محبت میں اپنے شوہر کی محبت میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. کیا خدا عز و جل اللہ اپنی کبریائی بڑائی میں اور اسی طرح اپنی یکتائیت میں اور وحدانیت میں کسی دوسرے کو اللہ برداشت کر سکتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے ہیں، جی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی. دینے والا اللہ ہے. عزت ہو، ذلت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو، بچے ہو، بچیاں ہو، لڑکیاں ہو، لڑکے ہو، اور یزوجہم ذکران و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جس کو چاہے بچے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بانچ کر دے. اللہ کے ہاتھ میں، بابے کے ہاتھ میں مزاروں سے بچے نہیں ملتے ہیں کہ آپ گوارے بننے لگ جاؤ، آپ ہیربن بننے لگ جاؤ، آپ پتہ نہیں کیا کیا چوڑیاں مانتے ہیں، کیا کیا مانتے ہیں مزاروں پر کہ بچے وہاں سے ملتے ہیں، اللہ کی ذات سے ملتے ہیں. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سوکن پنا آ گیا حضرت سارا کے دل میں. حضرت ابراہیم کو کہنے لگی کہ میری آنکھوں سے اس کو دور کر دو، میری آنکھوں سے اس کو دور کر دو. تو حضرت جبرائیل پہنچ گئے. حضرت ابراہیم کشمکش پہ کیا کرنا ہے؟ بڑھاپے کی اولاد ہے، جوان بیوی ہے، اس کو کہاں لے کر جا کر بساؤ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ابراہیم کرو وہ جو سارا کہتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اب لے کے نکلے، جانا کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جانا کہاں ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا اللہ جہاں لے جانا چاہے وہاں جانا. بہرحال سامان سفر مانگا گیا. ایک اونٹ پر
بیوی ہیں، بچہ ہے، اونٹ پر حضرت ابراہیم ہیں. جی روایتوں میں یہاں تک لکھا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں باقاعدہ سواری لے کر آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں سفر کیا. وہ اس وقت کی تاریخ میں پہلا واقعہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں آئے. لیکن امام الانبیاء کے پاس بہت مرتبہ آئے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، خوبصورت کوڑا چیتا شخص آتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مدینے میں نہیں دیکھا، اطراف میں نہیں دیکھا. وہ آتا ہے، نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، امام الانبیاء بے جان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈائریکٹ آ کر صحابہ کے درمیان امام الانبیاء کے قریب ہو کر اپنے گٹھے سے گٹھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لگا لیتا ہے اور سوالات کرتا ہے قیامت کے بارے میں، وحدت کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. جی نشانیاں بہت ساری جی بتاتا ہے. اور جی اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ساروں کا جواب دیتے ہیں، بہت سارے کے بارے میں کہتے ہیں من مسئول عنہا بأعلم من السائل. جی جو سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ سوال دینے والا نہیں جانتا. سوال کرنے والا جانتا ہے، سوال دینے جی جواب دینے والا نہیں جانتا. جب اٹھ کر جاتا ہے اللہ کے نبی حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، اسے پوچھتے معلوم ہے کون آیا تھا؟ اللہ کے نبی اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا ہے. تو امام الانبیاء نے کہا یہ جبرائیل آئے تھے، آپ کو آپ کا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے. دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، ایمان والی زندگی کیا ہے، اسلام کی بنیادیں کیا ہیں. اس وقت کی تاریخ میں حضرت جبرائیل سواری لے کر آئے. اب نکلا ہے قافلہ فلسطین کے علاقے سے، کھجوریں ہیں، پانی ہے، تھوڑا سا دوسرا رزق موجود ہے. اب چلنا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، دنوں کا سفر شام علاقے سے فلسطین کے علاقے سے چلے ہیں. مکہ المکرمہ کی گھاٹیاں، عرب کا صحرا، تپتی ہوئی ریت اور اسی طرح سورج گرماتا ہوا ایسے علاقوں سے گزر ہو رہا ہے جہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں، جنات نام کی کوئی چیز نہیں. خارپار جہانیاں ہیں، ببول کیکر کے، ببول کے جو کانٹے دار ٹہنیاں ایسے علاقے سے گزر رہے. پتھری زمین ہے، یہاں ایک پرندہ نہیں، ایک درندہ نہیں ہے، ایک چرندہ نہیں ہے. جب مکہ کی وادی بدن مکہ میں آئے، چاروں طرف کالے کالے پہاڑ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اترو، چھوڑو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہاں چھوڑو، انسان نہیں، یہاں کھانے پینے کا سامان نہیں، کالے کالے پہاڑ ہیں، دانا پھوٹتا نہیں، آسمان سے ایک بوند نہیں گرتا، پرندوں کی چہچہاٹ نہیں. یہاں کیسے چھوڑو؟ گھر چھوڑا تکلیف نہیں ہوئی، خاندان چھوڑا، ماں باپ چھوڑا تکلیف نہیں ہوئی، کیسے کیسے امتحانات سے گزارا. بت فروش گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے دھکے مار کر نکالا. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتهی لارجمنک واہجرنی ملیا. رجم کر دوں گا، دھمکیاں دی، تکلیف نہیں ہوئی، صرف اتنا کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. سلام پھیرتا ہوں آپ کو، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا. کچھ نہیں کہا، خاندان چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے آگے سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے. اب 86 سال کی عمر میں بچہ ملا ہو اور چھوٹا سا ننا شیرخوار بچہ ہو، جی دعائیں مانگتے مانگتے زندگیاں گزر گئی 50 سال 70 80 سال. ربی حب لی من الصالحین. اب بڑھاپے کی اولاد، منت مرادوں کی اولاد ہو، اور جی نوجوان خوبصورت وجیح بیوی ہو، خاتون ہو، خوبصورت نوجوان خاتون ہو، جی ایسے پہاڑی علاقے میں لا کر چھوڑنا. حضرت ابراہیم کو نہیں، یہاں کیسے چھوڑ دو؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ آپ کے رب کا حکم ہے، ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑو.
ہمیں نہیں کرا، ہمیں تو یہ کہہ رہا کہ بھئی حرام خوری چھوڑو، زنا کاری چھوڑو، فتنہ فساد چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، دوسروں کی بہن بھائیوں کو گالیاں دینا چھوڑو، دوسروں کی گھر والیوں کی عزتیں نیلام کرنا چھوڑو، حرام کھانا چھوڑو، روزی چھوڑو، بٹی چھوڑو، سنگا چھوڑو، حرام کاری حرام خوری چھوڑو، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑو، کانوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑو، زبان کا غلط استعمال کرنا چھوڑو، اللہ کے لیے اپنی خواہشات، نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات چھوڑو۔ اللہ یہ کہتے ہیں انسان ایمان والا یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہتا ہے اللہ کی محبت مل جائے، چاہتا ہے رسول اللہ کی معیت مل جائے، چاہتا ہے صحابہ کا دیدار مل جائے، چاہتا ہے رب کا دیدار مل جائے، جو آنکھیں حرام دیکھتی ہوں، جن آنکھوں میں زنا کی صلاحیت کی ہوئی ہو، جو آنکھیں نامحرم کو دیکھتی ہو، نامحرم کو دیکھ دیکھ کے لذت حاصل کرتی ہو، وہ آنکھیں تو قیامت کے دن رب کا دیدار کیسے کریں گی؟ اور سیدنا و شیخنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا اس آدمی کو کیسے نصیب ہوگا کہ جو من چاہے گزارتا ہو، جو رب چاہے گزارنے پر جی اپنے آپ کو آمادہ نہ کرتا ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ کا حکم ہے، زبان بند ہو گئی۔ ابراہیم ایک بول نہیں بولنا ہے، ایک لفظ نہیں نکالنا۔ بیوی کو چھوڑا، بات تک نہیں کی، واپس جاؤ۔ اب بیوی سمجھی یہی کہیں حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے، یہی کہیں ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اب مڑ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں آگے۔ دیکھیے اتنی دور گیا، اتنی دور گئے، اتنی دور گئے، یہ جا ہی رہے ہیں تو دوڑ کر واپس بھاگ کر آ گئی کہ کیوں کام کدھر؟ اور کہتی ہیں میرا کیا قصور ہے یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا قصور ہے؟ انسان نہیں، چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، جی یہاں کھانے کے لیے کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، مکان نہیں، یہاں سے انسانوں کے قافلوں کا گزر تک نہیں، تو کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ قصور کیا ہے ہمارا؟ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ابراہیم نگاہ تک نہیں اٹھا رہے، وہ ادھر سے آتی ہیں ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر سے آتی ہیں یہ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، کچھ نہیں، جواب نہیں، زبان سے ایک لفظ نہیں ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد اللہ نے بات ڈالی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، آزمائشوں سے زندگی گزری ہے، اللہ نے بہت ساری امتحانات سے ان کو گزارا، یہ اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کا نبی اپنے سے کچھ نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، جو چیز جو قدم بھی اٹھاتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے حبیب، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم ہوا تو کہنے لگی کیا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، صرف اتنا اپنا جو چہرہ ہے وہ جی اس کو ہلایا ایک دو مرتبہ، ہاں اللہ کا، زبان سے نہیں۔ نبی شریعت کا پابند ہوتا ہے، معلوم ہے اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ کی ربوبیت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی جباریت کیا ہے، اللہ کی قہاریت کیا ہے، نبی کو معلوم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے زبان بھی اتنا کہہ دیتے اللہ کا حکم ہے، یہ تکلیف کا چہرہ کیا، دل میں درد تھا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سب کچھ دی، سر تسلیم خم کر دیا، نہیں میرے رب کا حکم۔ اب وہ پہلے ایک بیوی بن کر سوچ رہی تھی، ماں بن کر سوچ رہی تھی اس چھوٹے بچے کو کہاں لے کر جاؤں، شیرخوار بچہ ہے۔ اب اللہ نے دل میں بات ڈالی، پوچھ گئی کہ اللہ کا حکم، وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں اللہ کا حکم جی واپس بوجھل قدموں کے ساتھ واپس لوٹی ہیں۔ لن یضلون اللہ، کہ اللہ اب ہمیں برباد نہیں کرے گا، کیا ایمان۔ ہماری گھر والیاں
اپنی گھر والی کو چھوڑو، میں اپنی گھر والی کو چھوڑو، آپ اپنی گھر والی کو کسی جنگل بیابان میں چھوڑو، دیکھو کیا حالت کرے گی۔ وہ ایمان والی، نبی کی گھر والی، نبی کی معیت نصیب ہوئی، نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے، سچی پکی موحدہ، سچی پکی ایمان والی، اللہ کی ذات پر کیا یقین کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بوجھ قدموں کے ساتھ وہ ان کی طرف دیکھنے کی سکت نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کی طرف مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ گود میں بچہ ہے، شیرخوار بچے جی چہرے کو دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا واپس۔ ان کی اس بوجھ قدموں میں کیا اثرات ہوں گے؟ سوچو تو صحیح، 4000 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، جہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں، چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تن چھپانے کے لیے وہاں کوئی کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جی پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایسی جگہ ایک شیخا بچے کو لے کر نوجوان عورت کھڑی ہوئی ہو اور بوجھل قدموں کو جی جاری ہوا، آپس اپنی شوہر کو مڑ کر دیکھ رہی ہو کہ کس حالت میں انہوں نے، ان کے اوپر اللہ نے صبر کا کیا دہانے کھول دیے ہو۔ اب رات کیسی گزری ہوگی؟ کون مائی سے لیٹی ہوئی ہے؟ کون مائی اپنے بچے کو جی رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکی میں، پہاڑوں کا اندھیرا، صحرا کا اندھیرا، رات کی تاریکی میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہو شیخار بچے کو لے کر، جی وہ ہواؤں کی سلسلاہٹ میں اور آسمان میں اور اسی طرح چاند اور ستاروں نے دیکھا ہوگا ایک کیسی صبر والی عورت۔ صبر بولنے سے صبر نہیں آتا، صبر لکھنے سے صبر نہیں آتا، صبر جی کہنے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے۔ اللہ صابرین کو اللہ پاک شکر گزاروں میں بھی شمار کرتے ہیں، ایمان والوں میں شمار کرتے ہیں، محسنین میں شمار کرتے ہیں، اور اللہ پاک ایمان پر صبر کرنے سے جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تقریباً 3 کلومیٹر جو پہاڑیوں وہ ڈھلان تھی نیچے، جی بیوی ان کو نہیں دیکھ سکتی ہے، بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، اونٹنی پر تھے، جیسے ہی نیچے اترے حضرت ابراہیم نے اونٹنی سے چھلانگ لگا دی اور دونوں ہاتھ اٹھائے جی رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ دعا حضرت ابراہیم کی کہ میرے پیارے اللہ میں نے گھر چھوڑا، در چھوڑا، آپ کے ہر امتحان میں کامیاب ہوا، میرے پیارے اللہ آپ نے ایک امتحان لیا کہ نوجوان بیوی کو شیخا بچے کو آپ حکم دیا تھا کہ آپ کے حرم پاک کے پاس، آپ کے پاکیزہ گھر کے پاس لا کر ان کو چھوڑو، میں نے چھوڑ دیا اور میں جا رہا ہوں، میرے پیارے اللہ ان کی حفاظت کرنا، ان کو نماز قائم کرنے والا بنا، ان کو ذکر کرنے والا بنا، ان کو نیک اعمال کرنے والا بنا، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، ان کی کشش لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، وارزقهم من الثمرات، ان کو پاکیزہ پھل بہترین پھل کھلا۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، آج مکہ میں ہر طرح کا فروٹ موجود ہے، ہر طرح کے کھانے موجود ہیں، دنیا کے اندر کھانے نہیں ایسے کھانے جو مکہ کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، پھر اس کے بعد اب رات آئی، دن آیا، 2 3 دن 4 دن گزرے ہیں، کھانا ختم، پانی ختم، کھجورے ختم، چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا، بچہ بھی بلا رہا ہے، یہ خود بھی بلا رہی ہے، پانی نہیں ہے۔ اب انہوں نے صفا مروہ کی سعی کرنا شروع کر دیا، کبھی ادھر کو دوڑے، کبھی ادھر کو دوڑے، کبھی ادھر کو دوڑے، 7 چکر لگا دیے، پانی نظر نہیں آتا، انسان نظر نہیں آتا، چرندہ پرندہ نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ یہی وہ وہی، جی دل میں خیال کہ وہ میرا مرنا نہ دیکھے، میں اس کا مرنا نہ دیکھوں۔ قربانیوں سے تاریخ لکھی جاتی ہے، اخلاص ہو، اللہ کے اخلاص والے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت حاجرہ کا اخلاص
کیا قبول کیا ہے؟ ان کی جو صحیح 7 چکر لگائے، وقت کا ابدال ہو، وقت کا مفتی اعظم ہو، وجہ جی موسیٰ کلیم اللہ ہو، عیسیٰ روح اللہ ہو، اور اسی طرح سیدنا و شیخنا حضرت محمد رسول اللہ حبیب اللہ ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، طلحہ ہو، زبیر ہو، 313 بدری صحابہ ہو، سغلاق صحابہ ہو، اور سارے ولی قطب ابدال ہو، جب تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت حاجرہ کی سعی کی نقل نہ کر لیں، طواف جی سعی جو صفا مروہ کی سعی ہے اس کی نقل نہ کر لیں، جب تک وہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں، کیا قربانی قبول فرمائیے؟ یہ ہے اخلاص، یہ اللہ کی رضا، جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جی، دیکھا دور سے ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان ہے، حضرت اسماعیل کے پاؤں کھڑے ہوئے، پاؤں کے پاس کھڑے ہوئے، ایڑی ماری تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جلدی ہمت جو کچھ بچی ہوئی تھی اس کو جی جمع کیا، دوڑ لگائی ہے، تو وہ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ جبرائیل انگوٹھے سے ایڑی سے جی چشمہ جاری کر کے جا چکے تھے، تو فوراً جی وہ پھوٹنے لگا چشمہ، زیادہ پانی بہ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو گھیرا ڈالنا شروع کر دیا، گھیرا۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا زمزم رک جا، اس وقت سے وہ زمزم نام پڑ گیا ہے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میری ماں کو اللہ جزائے خیر دے حضرت حاجرہ کو، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو وہاں سے دریا پھوٹ پڑتا۔ پینے والوں کی پیاس بجھاتا ہے، کھانے جی بھوکوں کی جی بھوک مٹاتا ہے۔ دنیا کے پانی بہت اچھے پانی ہیں، لیکن 4 دن میں غلاظت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ زمزم کا پانی 10,000 سال بھی رکھ دو تو کچھ فرق نہیں آتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں 10 سال سے زمزم کے ڈبے پڑے، ہمارے گھر میں 4 سال سے پڑا ہوا، اتنا رتی برابر اس کے اندر کوئی جرثومہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی قربانیوں کی بدولت اللہ پاک نے یہ حج کی قربانی بھی دی، حج بھی دیا، اور قربانی جیسی عظیم دولت سے بھی نوازا۔ پھر اب وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جی وہاں پلی بڑی، جب 7-8 سال کی عمر، ایک روایت میں 9 سال، ایک روایت 13 سال کی عمر، 3 روایتیں 7 سال 9 سال 13 سال حضرت ابراہیم خواب دیکھتے ہیں۔ مکمل کر لوں میں بھائی، 5-10 منٹ کا معاملہ ہے، کیوں اگلا جمعہ دوسرے ٹاپک پر بات ہوگی۔ خواب دیکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم نے نظر مانی تھی اللہ بیٹا پیدا ہوگا آپ کے نام پر قربان کروں، ایک روایت یہ بھی ہے۔ بھول گئے نظر، خواب میں کہا جاتا ہے نہ ابراہیم اپنی نظر پوری کرو، ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو قربان کرو، پہلے نہیں کہا قربانی دو، کہا قربانی دو، تو اٹھے 100، ایک روایت میں 7، ایک روایت میں 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ دوسرے دن خواب آیا پھر 100 یا 60 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسرے دن کہنے والے نے کہا کہ اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ ابھی اٹھے، خواب نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے جی، وقت کا ابدال ہو، وقت کا جی نجیب ہو، نقیب ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا، لیکن نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے۔ حجت کے معنی دلیل، کیوں نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ سمجھ گئے اللہ کی طرف سے حکم ہے، چھری لے کر چلے، بکرے کو کاٹنے نہیں، بیل کو کاٹنے نہیں، دمبے کو کاٹنے کے لیے نہیں، مرغی ذبح کرنے کے لیے جی چھری نہیں دی ہے۔ یہ اپنے لخت جگر، نور نظر، دعاؤں سے، منتوں سے جو بچہ 86 سال کی عمر میں ملا ہے، اور حضرت ابراہیم 90 کراس کر چکے ہیں، 90 پار ہو چکی ہے جی، 90 پار ہو چکی، 90 سال کا 95 سال کا بزرگ مرغی ذبح نہیں کرتا، یہاں حکم دیا جا رہا بچے کو ذبح کرو۔ گھر والی کو کہا سنتے ہو، اپنے بچے کو تیار کرو،
پاکیزہ کپڑے پہناؤ، نہلاؤ، اور جی مانگ میں مشک عنبر کی خوشبو لگاؤ، بڑے سے ملاقات کے لیے جانا ہے، خوش خوش قربان بیوی، بچے کو نہلا رہی ہے، دھلا رہی، تیار کر دیا گیا، تو لے کر جب گئے شیطان، کب یہ قربانی اس کو پسند آ جائے تو فوراً اس نے حیلہ اپنایا، پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آیا، او بڑا سا قبا، جبا، پگڑی نہیں پگڑا، تسبیح نہیں تسبیح، بڑا سا لٹھا لے کر بابا کی شکل بنا کر حضرت حاجرہ کے پاس آیا، ارے بچہ کہاں ہے تیرا؟ آج لوگ اللہ پر یقین نہیں، رسول اللہ پر یقین نہیں، صحابہ پر یقین نہیں، علماء کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین نہیں، قرآن پر یقین نہیں، احادیث پر یقین نہیں، صحابہ کی جی ذات پر یقین نہیں، اور دین پر یقین نہیں، باباؤں پر یقین آ جاتا ہے آج کی عورتوں۔ مندر نہیں چھوڑتی، گردوارہ نہیں چھوڑتی، مزارات نہیں چھوڑتی، ایرے غیرے نکتو غیرے عالیوں کے چکر نہیں چھوڑتی، جو ان کی عزتیں بھی نیلام کرتا ہے، ان کا مال بھی ہڑپتا ہے۔ خدا ترس عامل ہیں، خدا ترس اللہ والے ہیں، جو قرآن حدیث سے علاج کرتے، یہ الگ بات ہے، لیکن اکثر یہ لائن باباؤں کی لائن، ڈھونگی لائن ہوتی ہے، ایمان کے لٹیرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان کم ہے، لیکن باباؤں پر ایمان ہماری عورتوں کا زیادہ ہے، تو شیطان نے سب سے پہلے عورت کے پاس ہیلا بہانہ بنا کر للچائی باتوں، چکنی چپڑی باتوں نے ان کو لینے کے لیے عورت کے پاس پہنچ گیا۔ کہاں ہے تیرا بیٹا؟ نے کہا بابے کے ساتھ گیا ہے۔ کہاں گیا معلوم ہے؟ نہیں، کسی بڑے سے ملاقات کرو۔ بڑے سے ملاقات نہیں ہے، وہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا۔ شیطان نے کبھی تو سچ بول دیا، بولا نہیں بولا سچ؟ آج قبروں میں جانے کا وقت آ گیا، پھر بھی سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے۔ جھوٹ بولنا ہم خود سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میلوں میل فرشتہ جب آدمی جھوٹ بولتا، میلوں میل دور چلا جاتا اس کی بدبو سے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا وہ اللہ کی اس پر لعنت نہیں ہوتی۔ شیطان سچ کہتا کہ ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا، اور کہا تیری مت ماری گئی، کہیں سنا باپ نے بھی کسی اپنے بچوں کو ذبح کیا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی مجھے گلا ہے حضرت ابراہیم سے، اللہ کا حکم ہو اور اپنی گھر والی کو اس کی ماں کو چھوڑ کر جائے، یہ میں گوارا نہیں کروں گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ابراہیم مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے، میں ہاتھ پکڑتی، پاؤں پکڑتی، میں بھی راضی، میرا اسماعیل بھی راضی، میرا ابراہیم بھی راضی، جہاں اللہ کا حکم آ جائے۔ قربانی میرے بھائی بہت قیمتی دولت ہے۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں جی بکرے پر، بیل کے جی گردن پر چھری پھیرتے ہیں، کیا ہے جذبات کی قربانی دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز ملا لیں، یہ قربانی پھیر رہے ہیں، قربانی پھیر رہے ہیں، اپنی انا پر بھی قربانی پھیرے، اپنے تکبر پر بھی قربانی پھیرے، حرام خوری پر بھی قربانی پھیرے، زناکاری پر بھی جی چھری پھیرے، جھوٹ پر بھی، دغا بازی پر بھی، اور اسی طرح حرام کھانے پر بھی قربانی جی یہ پھیرے، چھری پھیرے کہ اللہ اس کی برکت سے، اللہ ساری علاقوں پر میں آج سے چھری پھیرتا ہوں کہ میرے مالک میں نے تیرے لیے اپنے بکرے کو، اور اسی طرح میں نے بیل کو ذبح کیا ہے، میں نے اپنی ساری خواہشات کو قربان کیا ہے۔ پھر بچے کے پاس گیا، ورغلایا، حضرت ابراہیم کے پاس گیا، ورغلایا، کوئی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابراہیم نے تین جگہ 7 کنکریاں پھینکی، جبرہ عقبہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، 3 بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، اس سے چھوٹا شیطان، جی اللہ نے کوئی یاد جی ادا پسند آئی۔ حاجی کا حج اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ رمی جمرات نہ کر لے، رمی جمرات نہیں کرے گا دم واجب ہو جائے گا۔ اخلاص کی برکت ہے،
مخلص آدمی کی اللہ کے قدر کی جاتی ہے. ریاکار دکھاوے والے، نامنمود جی عزت چاہنے والے، مشہور ہونے والے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا. جو کہتا میرے 10 بکرے ہیں، میرے 50 بکرے ہیں، میرے 50 بیل ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرا. اللہ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے تقوی پہنچتا ہے. افلا یعلم اذا بحثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. دلوں کو اللہ پاک چیریں گے، کل قیامت کے دن نکالیں گے. کس کے لیے قربانی کی تھی، کس کے لیے نیک اعمال کیے تھے. آدمی کو چاہیے بچے نفسانی خواہشوں سے. بڑا بننے کی خواہش نہ ہو، دکھاوے کی خواہش نہ ہو، ریاکاری کی خواہش نہ ہو. جو عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ قبول کرے گا. حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حاجرہ نے عمل کیا ہے. آج رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے عمل واجب قرار دے دیا گیا، فرض قرار دے دیا گیا. حاجی کا حج قبول نہیں جب تک سعی نہ کر لے. حاجی کا حج قبول نہیں جب تک کہ صفا مروہ کی سعی نہ کر لے، رمی جمرات نہ کر لے. اللہ کی برکت ہے. پھر اس کے بعد لٹایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بچے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تیرے کیا ہے؟ فانظر ماذا ترى. میں اس کی تفسیر اگر بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر بات کرتا ہوں کہ بھائی اس کے اوپر حضرت اسماعیل کو کیوں پوچھا تھا. اس کے کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا اس کے اوپر بات کریں. بیٹا کیا کہتا جب باپ پوچھ رہا بیٹا یا ابتی فعل کر گزریے ما تؤمر، جو حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے. تو دو مشورے دیے. ابا جی میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، ابا جی آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دو کہ شفقت پدری شفقت جاگ نہ جائے. ہاتھ پاؤں باندھ دو کہیں خون کی چھینٹیں آپ کے کرتے پر نہ لگ جائے. کیا تسلیم و رضا کا نمونہ ہے. دنیا کی تاریخ نے، زمین کے کلیجے نے ایسے واقعات بہت کم دیکھے ہوں. لکھنے والوں نے تاریخ لکھی ہے اخلاص کے ساتھ. ہم یہی کہتے ہیں، اخلاص کی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی تو اپنا نہ بن نہ بن. ہزاروں سال نرگس اپنی بیروئی پہ روتی ہے جی، بڑی مدتوں بعد ہوتا ہے چھبل میں دی دور پیدا. ایسا اپنے آپ کو بناؤ گوہر یکتا نگینا، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے دل کو کہ مخلص دل ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ہو. پھر اس کے بعد بہرحال لٹایا گیا، باندھ دیا گیا. اب انہوں حضرت ابراہیم نے بال پکڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے فرشتے رونے لگے. چھری پھیری، چھری کاٹتی نہیں ہے. چھری کو پوچھنے لگے کہ روایت میں ہے کیا کیوں نہیں کاٹتی. انہوں نے 2 جملے کہے، ایک خلیل کا حکم ہے، ایک رب جلیل کا حکم ہے. کس کا مانوں؟ میں رب جلیل کا حکم مانتی ہوں، خلیل کا حکم نہیں مانتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل فوراً دمبا لے کر آ گئے. اللہ نے بھیجا جاؤ حضرت ابراہیم میرے جو خلیل ہیں وہ بڑے جلال میں ہیں، چلے جاؤ. فوراً آئے، ذبح کیا گیا. دمبا قربانی کو قبول فرمایا گیا. اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اس قربانی کو قبول فرمایا. آج پوری امت مسلمہ 4000 سال ہو گئے قربانی کا وہ نمونہ چلا رہا ہے، صرف اخلاص کی برکت. تو ہمیں بھی اپنے ہر عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آگے کی داستان حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جی جو کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اس کے پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. اللہ پاک قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.